کیا ہے کہ انڈونیشیا میں اسلام پھیلنے کا ذریعہ یہ بنا کہ کوئی نوجوان مچھیرا جزیرے عرب کا سمندر میں وہ بادبانی کشتی کے ذریعے شکار کرنے جا رہا تھا مچھلی وغیرہ کا. اتفاق سے طوفان آیا اور وہ طوفان اس کی بادبانی کشتی کو گھسیٹ لے گیا دوسری طرف، اور گھسٹتے ہوئے تیرتے ہوئے وہ انڈونیشیا میں پہنچ گئی. نہ وہاں کی زبان سے واقف، نہ وہاں کے حالات سے واقف، نہ وہاں کا کوئی رشتہ دار، مگر وہ تھا مسلمان، وہ تھا عرب، وہ تھا قرآن کا سمجھنے والا، وہ تھا حدیث رسول کا سمجھنے والا، اور سمجھنے ہی والا نہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا تھا. اس لیے وہ آگ لگی ہوئی تھی اس کے دل میں کہ یہ قرآن و حدیث ہم کیسے پھیلائیں. تو ایک مچھیرے کو بھی یہ فکر تھی کہ میں اس سے مچھلی کا شکار تو کروں گا نہیں، مچھلی کا شکار اپنے پیٹ کے لیے میں کر رہا ہوں، لیکن اپنی روح کے لیے، اپنے قلب کے لیے مجھے اور کچھ کرنا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ میں اللہ فلان کی بات کے بجائے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث اور قرآن پاک کو پہنچاؤں. اس کی کشتی جا ٹکرائی انڈونیشیا کے کسی جزیرے سے، وہاں اترا کوئی جان پہچان نہیں. قصہ میں مختصر کر رہا ہوں. ہوا یہ کہ کسی بوڑھی عورت کے پاس وہ پہنچ گیا کسی طرح سے. وہ نوجوان لڑکا تھا، ابھی تک مسیں بھی نہیں بھیگی تھی اس کی. وہاں جب پہنچا تو اب کوئی جائے پناہ نہیں ملی، اور اس بوڑھی عورت کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. وہ جب بڑی خوشی ہوئی کہ ایک خوبصورت سا لڑکا نوجوان ابھی مسیں بھی نہیں بھیگی ہیں آ گیا بہتا بہادا، چلو میرے لیے سہارا بن جائے گا. چنانچہ اس کے ہاں رہنے لگا. وہاں انڈونیشیا میں ایک بڑی خطرناک صورت تھی جو معاف فرمائیے کہ اب مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے، ہندوؤں کے بجائے اور بت پرستوں کے بجائے ان توحید کے دائیوں کے پاس بھی آ گئی ہے. وہ ہے پیر پرستی. وہاں جب پہنچا تو پتہ چلا کہ سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے، تو جب سمندر کا سیلاب اونچا آتا ہے تو اسے صحیح کرنے کے لیے تاکہ لوگ سیلاب کی مصیبتوں سے بچ سکیں، ایک لڑکی کوئی اس پر قربان کر دی جاتی ہے تاکہ سمندر کا طوفان ختم ہو جائے. اس کی تربیت ہوئی تھی اس ماحول میں، عربوں کے ماحول میں، قرآن کے ماحول میں، حدیث کے ماحول میں. اس قسم کی افواہات اور خرافات سے اسے کیا مطلب، حیرت زدہ رہ گیا. ہوتے ہوتے بات آئی اس بوڑھیا کی، وہ جو لڑکی تھی، کہ آج اس کی باری ہے، وہ جائے گی. پوچھا اس نے، سمجھنا چاہا، تب تک زبان بھی سمجھنے لگا تھا. آپ جانتے ہیں زبان کی ایک عجیب بات ہے، میں آپ لوگوں سے بتا دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. جب تک آپ یہاں اپنی مقامی زبان بولتے رہیں گے، بنگلہ، پنجابی، ہندی اور اسی طریقے سے برج بھاشا جو بھی، تب تک آپ کو عربی نہیں آئے گی. اب اگر آپ بیٹھ کر کے عربی ہی بولیں تو دھیرے 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 عربی کا ذوق ہو جائے گا. جہاں بھی آدمی جاتا ہے ضروریات اس کو بتا دیتی ہیں، تو وہاں رفتہ رفتہ وہاں کی زبان بھی اس کو سمجھ میں آنے لگی. پتا چلا، روتی تھی بڑھیا، تو پتا چلا اس کو کہ پوچھا اس نے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے پوری کہانی بتائی کہ آج کل میری لڑکی کی باری ہے اور میرے پاس ایک ہی لڑکی ہے بیٹا. لڑکے کو ذہین بچہ تھا، وہ سمجھ گیا کہ کوئی بہت بڑی چال ہے، بہت بڑی غلط حرکت ہے. چنانچہ اس لڑکے نے کہا کہ اماں میں ایک قربانی دینا چاہتا ہوں. کہا وہ کیا بیٹے؟ کہا میں اپنی بہن کا لباس پہن کے اسی شکل میں ابھی میں اپنا چہرہ، اپنا مہرہ اپنی اس طرح سے بنا کے میں چاہتا ہوں کہ جب پروہت آئیں تو مجھے لے جائیں. کہا بیٹا میں تو بیٹی کو رو رہی تھی اور اب میں بیٹے کو بھی کھو دوں، میری بیٹی جانے دو. تم بیٹے تو مل گئے ہو. بیٹا ہمیشہ بظاہر چاہے کتنا بھی نافرمان ہو لیکن ماں باپ کا سب سے لاڈلا ہوتا ہے. بیٹی کو نظر انداز کرتی ہیں قومیں، اور بیٹے کو سر پہ اٹھاتی ہیں چاہے روزانہ مارے، روزانہ تکلیف دے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ موجودہ دور میں، اوقات دور میں لڑکیوں کا، بیچاروں کا ہم لوگ حق غصب کرتے ہیں اور لڑکوں کو سر پر اٹھاتے ہیں، اور خدمت سب سے زیادہ لڑکیاں ہی کرتی ہیں. بہرحال اسے تکلیف ہوئی، لیکن لڑکا ضدی تھا، عرب تھا. کہا نہیں ماں مجھے جانے دو. تیاری کی اس نے، کپڑا ہر چیز. جب پروہت آئے لینے تو وہ چلتا بنا. اب وہاں جب پہنچا تو اس نے اپنی آنکھیں بند نہیں رکھی، اس لیے کہ کوئی غلط قسم کی عقیدت تقدیس کی یہ پیر صاحب ہیں، لہذا ان کی ہر بات جائز ہے. ہماری لڑکیاں بھی ان سے مساوا کریں، ان کے سر پر ہاتھ پھیریں، لڑکیاں بھی ان کی تنہائی کے کمرے میں جائیں. اس قسم کی چیز نہیں تھی. عرب آزاد تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت سے مساوا نہ کرے. ان ساری قدروں سے واقف تھا، تو ہر طرف وہ نظر رکھے ہوئے تھا کہ ہے کیا قصہ. لے کر کے گئے. میں بہت مختصر کر رہا ہوں اس واقعے کو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سمجھیں آپ کہ اسلام کیسے پہنچا اور کیوں پہنچا اور کیا صورت ہوئی. تو
جب وہاں اندر پہنچا تہخانے میں لے گئے تو تہخانے میں وہ اپنے پاس کوئی چھری چھپا کر کے ایک لیتا گیا تھا، کیونکہ عرب شکاری وہ بھی شکار کرنے گیا تھا تو ظاہر تیاری تو کچھ ہوگی. ہم عجیب ہیں کہ ہمارے سارے ہتھیار چھن چکے ہیں ہم سے، علم کا، عقیدے کا، فکر کا، سب. تو وہاں پہنچا وہ، اور وہاں اندر اب ایک طرف سے لے کر کے گئے آخری پروہت کے کمرے میں، وہاں پہنچایا. اب پہنچنے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد شراب وغیرہ کا دور اس نے شروع کیا پروہت نے. اس نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ جلدی سے جھٹکا دیا اور جھٹکا دے کر کے اس پروہت کو صاف کر دیا اور گردن کاٹ کر کے اپنے ایک رسی میں اپنے گردن میں لٹکا لیا. اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلتے ہوئے تلاش کرتے کرتے آخری تہخانے میں پہنچا جہاں پوری لڑکیاں بھری ہوئی تھیں، وہی لڑکیاں جن کو قربانی کے نام سے لے جاتے تھے، اور وہی لڑکیاں پورے طور پر ان کی ہوس کا نشانہ تھیں، ہوس کا نشانہ. چنانچہ وہاں جا کر کے اس نے کہا یہ دیکھو، یہ پروہت جس نے تمہیں اپنے ہوس کا نشانہ بنایا ہے اس کو میں نے ختم کر دیا ہے اور تم لوگ بھاگو، نکلو یہاں سے. نکالا اس نے. پھر بادشاہ کے دربار میں بات آئی اور پھر صورتحال پہنچی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس جزیرے کا بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا اس کی اس کوشش سے. اور پھر انڈونیشیا، آپ جانتے ہیں اس وقت مسلم آبادی سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہندوستان میں ہے، اور دوسرے نمبر پر انڈونیشیا ہے، تیسرے نمبر پر پاکستان یا بنگلہ دیش ہوگا. تو اب وہ پورا انڈونیشیا. یہ اور بات ہے کہ بعد میں خرافات اور پیروں کا نظام پھیلا تو وہاں بھی انڈونیشیا میں بھی مصیبتیں آئیں. تو ایک مچھیرے کو یہ شوق تھا اسلام پہنچے، ایک مچھیرے کے اندر یہ جذبہ تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک بات بھی تمہیں معلوم ہو تو پہنچاؤ. وہ سمجھ رہا تھا پورے طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی اینٹ پتھر کا گھر ہو یا اون کا گھر ہو یا کپڑے کا کوئی خیمہ ہو، اس میں اسلام ضرور پھیلے گا. وہ چاہتا تھا اور اس دور کے سارے جوان چاہتے تھے کہ اس طرح اسلام پھیلے. تو صحابہ کرام نے وہ وتیرہ اپنایا.